سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. کیا پیاری تشبیہ دی. یہ نہیں کہ مرد لباس ہے بیوی کا یا صرف بیوی لباس ہے، کہا ایک دوسرے کا لباس ہے. میرے لباس اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں. اتنا کلوز ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کوئی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے. سب سے محبت کا رشتہ یہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ اس روئے ارض پہ نیک بیوی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بغض نہ رکھو. مسلم کے الفاظ ہیں، کسی مومن کے لیے شایع نہیں کہ اپنی بیوی سے بغض رکھے. اگر اسے کوئی اس کی چیز ناپسند ہے نا تو کئی ایک خوبیاں بھی تو ہیں اس میں، ان خوبیوں کو یاد کر لیا کرو. اور پھر آپ علیہ السلام نے کس لیول پہ اتر کے فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں آپ فرمایا کیا عجیب بات ہے کہ تم دن کے وقت اپنی بیوی کو مارتے ہو اور پھر رات کے وقت اپنے بسترے پہ اسی بیوی کو بلاتے ہو. کس منہ کے ساتھ؟ آپ دیکھیں کس لیول پہ جا کے سمجھایا گیا. پھر سورہ روم کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے میاں بیوی کے رشتے میں رحمت اور محبت ڈال دی ہے. اتنا زبردست رشتہ ہے ہی کوئی نہیں ہے سر. یہ بہت غیر معمولی رشتہ ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کو اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ اس کا بیسک جو یونٹ ہے وہ ایک خاندان ہے جو میاں بیوی کے ساتھ آگے چلتا ہے. ہمارا معاملہ کوئی جانوروں والا تو نہیں ہے. ایون جانور بھی کہ یہ کمیونٹی کی فارم میں رہتے ہیں. اگر بچے جو ہیں وہ جوان ہو کے آسمان سے گرتے ہیں نا تو پھر ایک خاندانی نظام کی ضرورت نہ ہوتی. انسان کا بچہ تو بلی سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. بلی کا بچہ بھی آپ ٹیبل پہ رکھتے ہیں وہ گرتا نہیں ہے. انسان کا بچہ جو ہے نا وہ گر جاتا ہے. شروع کے 4-5 سال تو وہ محتاج ہے اپنے ماں باپ کا، خصوصاً ماں کا. تو یہ اللہ نے نیچرل چیز رکھی ہے کہ ایک خاندانی نظام کے اندر میاں بیوی کا ریلیشن شپ کیوں ضروری ہے. اس کے بغیر اولاد کا سلسلہ آگے نہیں چل سکتا. پھر سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے جو دنیا کی شہوات ہیں ان میں سے کئی چیزوں کو، اور پہلے نمبر پہ کیا فرمایا؟ عورت. اس زمانے میں بھی آج بھی قیامت تک. فرائڈ ٹھیک کہتا ہے نا سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس ہے. اور یہ اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ چونکہ اسلام ایک خاندانی نظام کو پروموٹ کرتا ہے. خاندانی نظام میں بانڈ جو ہے نا وہ 2 چیزیں یاد رکھیے گا. نمبر 1 اولاد اتنا بڑا بانڈ ہے کہ میاں بیوی کے برے تعلقات بھی ہوں نا تو بیوی کہتی ہے کیا کروں، میرے بچے ضائع ہو جائیں گے، میں اسی مرد کے ساتھ گزارا کروں. اور مرد کے ساتھ اگر بیوی برا سلوک کر رہی ہو تو مرد صبر کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا کروں، میرے بچوں کا کیا بنے گا. یہ اللہ نے ایک نیچرل بانڈ رکھا ہے تاکہ خاندانی نظام نہ ٹوٹے. اور دوسرا جو بانڈ ہے وہ سیکس ہے. اگر فری سیکس ہوگا تو میاں بیوی کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. اسی لیے اسلام کا اتنا سخت سیکس ڈسپلن ہے. اور مجھے اسلام میں عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ سیکس ڈسپلن. اب یہ میاں بیوی کا جو اتنا غیر معمولی رشتہ ہے اس کو توڑنے کے لیے شیطان کی سب سے بڑی ایفرٹ یہ ہے کہ وہ بے حیائی کو عام کرے. جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 اور 169 میں ہے کہ شیطان کے راستے پہ چلنے سے بچو. یہ تو تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گناہ اور فحاشی کے کام کرو. گناہ اور فحاشی کرنے سے کیا ہوگا؟ سیکس کا بانڈ ٹوٹ جائے گا، میاں بیوی الگ ہو جائیں گے. ایون اولاد کا بانڈ ہو بھی جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے، یہ اکثر سنتے ہیں نا 30 سال بعد ایک مرد نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، تو آپ جب ڈیپ ڈگ کریں گے نا تو کوئی اس طرح کا ایشو بیچ میں نکلتا ہے. ورنہ مرد کو کتے نے نہیں کاٹا ہوا کہ 30 سال بعد ایک بوڑھی عورت کو طلاق دے دے. زیادہ تر کیسز میں ایسے ہوتا ہے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ جذبہ ہے. اور شیطان کی کوشش ہے کہ میاں بیوی کا بانڈ ٹوٹے. اور جب میاں بیوی کا بانڈ ٹوٹتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اولاد تو گئی، تباہی کا شکار ہو گئی، خاندان ٹوٹ پھوٹ گیا. ایون وہ اولاد جو ہے وہ ناسور بن جائے گی معاشرے کے لیے. ایسے بچوں کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے. اسی تو میرے بھائیوں صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے.
جو بعض ماڈرن ایج اسکالرس کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے یہ برمودا ٹرائنگل جو ہے وہاں پہ شیطان کا تخت ہو، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں وہ پانیوں پہ اس نے تخت لگایا ہوا ہے اور پورے دن کی کارگزاری وہ اپنے چیلوں سے سنتا ہے. ہر چیلا آ کے بتاتا ہے میں نے آج فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا، دوسرا کہتا ہے جی میں نے تو اس سے بھی بڑا گناہ کروایا. شیطان خوش نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے نارمل ہے. ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے. ہائے ہائے ہائے. نبی الاسلام کہتے ہیں کہ شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو گلے لگا کے ملتا ہے کہ کام تے پائی تو پایا ہے، اصل کام تو نے کیا کیونکہ بیڑا غرق ہو گیا، میاں بیوی علیحدہ ہو گئے بیڑا غرق. اسی لیے ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند چیز کیا ہے؟ طلاق. حلال اس لیے کہ بعض کا جینوئن ضرورت ہوتی ہے، ناپسند اس لیے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کبھی طلاق ہو، کبھی بھی نہیں چاہتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں کہہ رہا ہے اگر تمہیں کچھ عورتوں کی عادت بری لگے نا تو صرف نظر کیا کرو، ان کی کئی اچھائیاں بھی تو ہیں ان کی طرف دیکھ لیا کرو. اللہ کبھی نہیں چاہتا طلاق ہو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا اپنی عورتوں اپنی بیویوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کے ساتھ پیش آؤ اور ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں آدم کی، ٹیڑھا کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور ان کو توڑنا ان کو طلاق دینا ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، یعنی درگزر کرو، برداشت کرو. اب مردوں کو ویسے تو بڑا شوق ہے عزتیں اویل کرنے کا، اور وہ اپنی بیویوں کو حدیث سناتے ہیں ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں. تو کہتے ہیں دیکھیں ہمارا حق کیا ہے. تو یہ صرف حق ہی حق ہے، اس کے اگینسٹ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جس کا حق ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داری اس سے بڑھ جاتی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ مجھے پیٹھ کے پیچھے سوار کیا ہوا تھا آپ نے، سواری کے اوپر اونٹ پہ سواری چلنا شروع ہوئی تو آپ فرمایا معاذ. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حاضر ہوں. فرمایا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. ہاں کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر تھوڑی سواری آگے کی، آپ نے کہا معاذ، کہا لبیک یا رسول اللہ. معاذ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. آپ فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ یہ حق ہے کہ اس کا بندہ اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور صرف اس کی عبادت کرے. اور پھر جب سواری تھوڑی اور آگے کی، آپ نے کہا معاذ لبیک یا رسول اللہ. جانتے ہو جو بندہ یہ کر لے کہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، پھر اس بندے کا اپنے اللہ پر کیا حق ہے؟ ہائے ہائے کہ یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا ایسے بندے کا اپنے رب پہ یہ حق ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے اور جنت میں داخل کرے. تو سر اللہ اگر اپنے بندوں سے حقوق مانگ رہا ہے نا، اپنا یہ حق مانگ رہا ہے کہ میری عبادت کرو، تو اس کے اگینسٹ وہ دے رہا کیا ہے؟ ہمیشہ کی جنت. تو آپ مرد اگر اپنی بیویوں سے حقوق مانتے ہیں نا تو اس کے اگینسٹ آپ کو بہت کچھ دینا پڑے گا. صرف حقوق اویل کرنے آپ نے، چودراہٹ اویل کرنی ہے، دینا کچھ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت جو نصیحتیں آپ کو بخاری مسلم میں ملتی ہیں نا، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو نصیحتیں ہیں نا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، مارے نہ جانا کہیں پہ ان کے ساتھ بد سلوکی کر کے. لیکن یہاں کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بیویوں کے حقوق کی میں اس لیے زیادہ بات کر رہا ہوں کہ اصل پسا ہوا طبقہ یہی ہے. بیٹیوں سے تو ہمارے معاشرے میں بہت پیار کیا جاتا ہے، ایک جداد ہی نہیں دی جاتی، باقی تو سب کچھ پیار ہی کیا جاتا ہے. کتنی محبت کے ساتھ باپ جو ہے کالج چھوڑ کے جاتا ہے، اتنے پیار سے بیاتا ہے، طلاق ہو جائے تو اپنے گھر میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ اپنے خامدوں سے بگاڑ لیتے ہیں. کئی عورتیں جو ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرتی ہیں اور بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ اپنی بیویوں سے بگاڑ لیتے ہیں. اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں الا ماشاءاللہ. اصل جو پسا ہوا طبقہ ہے نا وہ بیویوں کا ہے. لیکن اسلام نے حقوق دیے ہیں سب کو، لیکن ہم نے اسلام سے صرف جو ہے نا رسومات لی ہیں، جو اصل حقوق تھے نا وہ ہم نے پس پش ڈال دیے. جو آج پھر یہ وومنس ڈے پہ جو کچھ تماشا لگا ہوا ہے اور طوفان بدتمیزی برپا ہے، اس کے پیچھے یہ ریزن ہے.